ناظرین کی خدمت میں ڈاکٹر محمد منظور نعمان کا آداب۔ زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے اور چلے آئے محمد، تا عرش گئے اور چلے آئے محمد۔ معراج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ایک اہم واقعہ ہے۔ یہ خصائص کبریٰ میں سے ہے، یعنی کہ ایسے معجزات جو بہت ہی بڑے ہیں، تو ایسا ایک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا معراج ہے۔ معراج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، عظمت ہے، رفعت ہے، پرواز ہے، بلندی ہے، مقام و مرتبہ ہے، توقیر ہے۔ معراج اللہ کی جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سوغات ہے، تحفہ ہے، عطیہ ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو کے لیے شہر کے معتبر اور باوقار عالم دین مولانا ڈاکٹر محمد مقصود عمران صاحب رشادی ہمارے ساتھ اس وقت گفتگو میں شرکت کے لیے تشریف فرما ہیں۔ میں اس پروگرام میں دوردرشن کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ مولانا ڈاکٹر مقصود عمران صاحب جامع مسجد بنگلور کے خطیب و امام ہیں اور ہمارے لیے ایک بہت ہی نعمت غیر مترقبہ ہیں۔ مولانا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جو واقعہ پیش آیا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، سبحان الذی اسریٰ، اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، تو کب واقع ہوا؟ جی ہاں، بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ معراج کا جو واقعہ میرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں رونما ہوا، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے بہت سارے نبیوں کے لیے مختلف معجزات سے نوازا، جیسے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں سے راستہ بن جانا اور عصا کا دینا، اور حضرت عیسیٰ کے لیے ہاتھ جس پہ بھی آپ پھیر دیتے تو وہ اگر اس کو برس کی بیماری ہو، حتیٰ کہ اگر مردہ بھی پڑا ہو تو زندہ ہو جاتا۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کا یہ معجزہ جو عطا فرمایا ہے، بہت بڑا معجزہ، چونکہ آج کل سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ پہلے آپ شاید غور کرتے رہے ہوں گے کہ خطوط کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنا یہ بہت آسان نہیں تھا، کبوتر کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا، کبوتر کے ذریعے گھوڑوں پہ سوار کروا کے وہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے پیغامات کو ارسال کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال نے اس دور میں نبی علیہ السلام کو جسمانی طور پر زمین کے اس حصے سے لے کر بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے پھر آسمانوں تک جو لے کر گئے اور وہاں کا پورا نظارہ دیکھ کے آئے۔ اور آپ نے بھی کہا کہ قرآن میں بھی یہ موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، اس کو کسی طرح سے جھٹلایا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ بالکل مصدقہ معجزہ ہے اور تصدیق شدہ معجزہ ہے۔ اور آپ نے شاید سنا ہوگا اللہ کے رسول علیہ السلام کی 13 سال مکی زندگی نبوت کے ساتھ گزری، تو اس زندگی کے موقع پر اللہ رب ذوالجلال نے مکے میں معراج پر آپ کو دعوت دی اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو آپ کا رفیق سفر طے فرمایا، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہاں سے معراج پر لے گئے۔ تو مکے میں جب آپ حیات تھے تو مکی دور میں واقعہ پیش آیا، تو رجب کے مہینے میں 27 رجب تو تاریخ تھی، تو بہرحال یہ بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم واقعہ ہے۔ بعض لوگوں کو اشکال ہے، حالانکہ احادیث ہیں، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، جسمانی ہے یا روحانی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں کسی طرح کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بعض احباب اگر شک میں پڑھنا چاہتے ہیں، جیسا کہ اس دور میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس واقعے کو دیکھ کر مذاق اڑانا شروع کیا تھا، جھٹلایا بھی تھا،
اور پہلے قبول کرنے والی جو شخصیت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے سامنے ان کے دوستوں نے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے آ کے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمانوں پہ گئے، رب سے ملاقات کرے، کیا تمہارا کیا کہنا ہے؟ قربان جائیے حضرت جبرائیل، قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ماشاءاللہ حضرت ابوبکر سنتے ہی فرمایا اگر میرے نبی نے یوں کہا ہے تو میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ اور آپ نے تصدیق کی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تصدیق پر لقب دیا صدیق، ابوبکر صدیق، کہ یہ سچ بات کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ حالانکہ طائف میں آپ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا، آپ کے اوپر پتھرے پھینکے گئے، آپ کے جسم اتھر سے خون نکل گیا اور جوتوں میں جمع ہو گیا، تو آپ کے چچا وغیرہ کا انتقال ہو گیا، تو یہ غم کا جو آپ پر ایک بوجھ سا ہو گیا تھا، اس کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز تھا۔ چونکہ نبوت کے ملنے کے بعد سب سے پہلے بہت سارے وہ رشتہ دار، دوست، احباب جو بہت محبت سے پیش آتے تھے، امین کا بھی لقب دیا تھا، صادق کا بھی لقب دیا تھا، اور اپنی امانتیں جا کے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر رکھا کرتے تھے، وہ سب دعوت کے اس پہلو کی وجہ سے آپ کے دشمن بن گئے، مختلف طعنوں سے نوازنا شروع کر دیا، تنگ کرنا شروع کر دیا، آپ کا دل بھی ذرا تنگ ہو گیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے کہا کہ چلیے اب ہم آپ کو ایک اعزاز دینا چاہتے ہیں جس سے یہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے، اور وہ روایتوں میں موجود ہے کہ اس وقت ام ہانی کے یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل امین نے وہاں سے اٹھایا، ساتھ لیا، ساتھ لینے کے بعد حتیم میں آئے، اور حتیم میں آپ کا سینہ مبارک کو چاک کیا گیا۔ آج لوگ یہ بائی پاس سرجری کے آپریشن کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہاں سینے سے لے کے نیچے تک کاٹا جاتا ہے، پھر سینے دل کو نکالا جاتا ہے، اس کا آپریشن اوپن ہارٹ سرجری کہا جاتا ہے۔ وہ زمانے میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر فرمایا، اور آپ نے ماشاءاللہ اوپن ہارٹ سرجری کے ذریعے دل مبارک کو نکالا، زمزم سے آپ نے اسے دھویا، پھر اسی جگہ رکھ دیا، پھر اس کے بعد انوار و تجلیات بھی ڈالے، اور جو کچھ کرنا تھا وہ سارا کام کر کے رکھ کے پھر ایسا سیا کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ آج کل تو نشان لگتے ہیں، لیکن میرے نبی کا آپریشن ایسا ہوا کہ ایک نشان بھی نظر آنے کے لیے موقع ہی نہیں تھا۔ تو شق صدر کا اس سے پہلے بھی واقعہ پیش آیا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کے زمانے میں تھے، تو حلیمہ کی بکریوں کو لے کے جنگل میں جاتے تھے اس وقت۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور آپ کو خاتم الانبیاء بھی کہا جاتا ہے اور امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، تمام انبیاء کی امامت کا شرف آپ کو حاصل ہے، تو اس سلسلے میں آپ وضاحت فرمائیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو حتیم کے اس حصے سے بیت المقدس کی طرف لے گئے، اور آپ کو سواری آئی جنت سے براق، کہ وہ اتنی تیز اڑان بھرتا تھا، طیارہ سمجھیں کہ جیسے اب ہماری نظر جتنی دور تک پہنچتی ہے کہ اس سے زیادہ آگے اس کا ایک ایک قدم پڑتا تھا، منتہائے نظر تک اس کا قدم پڑتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس پہ سوار کروایا، تو دو طرح کے واقعات بیان کیے ہیں، کہ ایک یہ ہے کہ زمینی سفر بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک، اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں تک۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ جو سفر بیت اللہ سے شروع ہو کے بیت المقدس پہنچا، اور درمیان میں وہ سارے نظارے بھی حضرت جبرائیل امین کراتے گئے کہ اگر آپ کی امت میں یہ خرابیاں ہوں، یہ گناہ ہوں، اگر یہ اس طرح کی چیزیں پائی جائیں تو ان کی سزا کیسی ہوگی، وہ بھی حضرت جبرائیل امین نشاندہی کرتے رہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام پوچھتے بھی رہے کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں، یہ بھی نظارہ کراتے ہوئے بیت المقدس پہنچے، اور وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی سواری کو اسی پتھر سے باندھا جسے عام طور سے حضرات انبیاء باندھا کرتے تھے۔
تو اللہ کے رسول علیہ السلام بیت المقدس میں اندر گئے، جی جی پورے نبیوں کی جماعت کھڑی ہے، جی جی اللہ کے رسول علیہ السلام کا دست مبارک پکڑ کے حضرت جبرائیل امین آگے لے کے گئے، کہا کہ یہ مرتبہ، یہ مقام اس وقت آپ کے لیے ہے کیا بات ہے، کہ آپ سبحان سب اللہ، سے سبحان اخیر اللہ، میں آئیں، سبحان اللہ۔ لیکن آپ امام الانبیاء ہیں، اب یہ پورے نبیوں کی امامت اللہ رب ذوالجلال آپ سے کروانا چاہتے ہیں، تو آپ تشریف لائیں، امامت کریں، اور نبیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اب آپ پہ یہ ختم ہو گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ پر نبوت ختم ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، اب آپ خاتم النبیین، خاتم المرسلین، اور اسی طرح امام الانبیاء کے لقب سے بھی اللہ رب ذوالجلال نے امامت کر کے نواز دیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ اور 15ویں سورہ کا جو پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، تو اس آیت میں تو زمینی سفر کا ذکر ہے، تو آسمانی سفر کا پھر وہاں کے جو حالات پیش آئے وہ ثم دنا فتدلی، اس تعلق سے اس کی توضیح فرمائیں۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ سبحان الذی، یعنی آپ اگر غور کریں کہ دیکھیے بہت ساری صورتیں جس کی ابتدا الف لام میم سے ہوئی، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد ہا میم یاسین، اس طرح کے حروف مقطعات کے ذریعے اللہ رب ذوالجلال نے اکثر صورتوں کو شروع کیا، لیکن اس صورت کی ابتدا پورے 114 صورتوں میں یہ ایک ہی صورت ہے اللہ نے سبحان الذی سے شروع فرمایا۔ پاک ہے وہ ذات، اللہ کی ذات پاک ہے، جس نے سیر کرایا اللہ وہ اللہ ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اس سفر سے اس طرح لے کے جاتے ہیں کہ لوگ حیران و شزدر رہ جائیں گے، دیکھتے رہ جائیں گے کہ کیسے پہنچے، کیسے وہاں اللہ کا دیدار کیا، وہ ساری چیزوں کو یہ آپ کے کہنے کے مطابق بالکل صحیح بات ہے کہ یہاں اس آیت میں زمینی سفر کا ذکر ہے، اور سورۃ النجم میں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرۃ المنتہى عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ۔ اللہ رب ذوالجلال نے سورۃ النجم میں بہت ہی عجیب و غریب انداز میں اس پورے واقعے کو ذکر کیا، اور اس بات کو بیان کیا کہ میرے محبوب کو میں اپنے اتنا قریب کیا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، جیسے تیر اور اس کے کمان کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ قریب اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی کو کیا۔ اور یہ سرگوشی کا انداز کیسے ہوا اللہ نے یہاں ذکر کیا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو کچھ باتیں کرنا تھا، جو کچھ پیغامات دینا تھا، اور جو کچھ احکامات دینا تھا، اللہ رب ذوالجلال نے اپنے نبی سے بات چیت کی، یہاں ذکر کیا۔ تو اس لیے بہت ساری حدیثیں بخاری شریف میں بھی، مسلم شریف میں بھی، اور حدیث کی 9 کتابوں میں بھی یہ حدیث ملتی ہے۔ تو یہاں کوئی رد کرنے کا یا انکار کرنے کا یا اسے جھٹلانے کا شک و شبہ ہرگز نہیں، قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، اور ایک لمبی حدیث اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام گئے اور ساری چیزوں کو دیکھا، اور اخیر میں اللہ رب ذوالجلال نے جو تحفہ دیا اس کا بھی ذکر ہے۔ اور نبیوں سے آسمانوں میں جو ملاقاتیں ہوئی، حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، اور اسی طرح حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، اور ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان نبیوں کو رب نے میرے نبی کے استقبال میں آسمانوں پہ کھڑا کیا کہ آپ یہاں اس آسمان میں استقبال کریں گے، آپ
آپ اس آسمان میں استقبال کریں گے، واہ کیا کہوں میں کہ اپنے آخری پیغمبر جس کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا تھا، بادس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یہاں تمام نبیوں کو استقبال میں باپ کو بھی آدم کو بھی کھڑا کیا اور جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کھڑا کر دیا کہ آپ استقبال کریں۔ واہ کیا استقبال ہوا۔ تو آپ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس سلسلے میں گفتگو کی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں تحفوں کا آپ نے ذکر کیا، کون سے تحائف سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا؟ جو خاص تحفہ ہے میرے نبی کے لیے نمازوں کا تحفہ ملا۔ بہت ساری اور بھی چیزیں، بہت ساری خصوصیتیں، بہت ساری سرگوشیاں وہ ہوئیں، لیکن جو تحفہ ملا وہ خاص طور پہ 50 نمازوں کا، اور رب کا انتظام بھی ایسا کہ حضرت موسیٰ کہ دوسرے نبی بھی کھڑے ہیں لیکن ان کو اجازت نہیں کہ موسیٰ سے ملاقات ہوگی واپسی میں، کہ انتظار میں ہی کیا تحفہ ملا، کیا آپ کو گفٹ ملا، پوچھتے ہیں حضرت موسیٰ۔ حضرت اللہ کے رسول علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ 50 نمازیں بڑی ہی خوشی کے ساتھ، کہا نہیں اتنا، اس لیے کہ میری امت کے لیے 2 وہ بھی بڑی مشکل، پڑھا نہیں کرتے تھے، آپ جائیں۔ اللہ کا دیکھیں انتظام، اللہ چاہتے تھے کہ میرا نبی جائے پھر لوٹ کے آئے، میرا نبی جائے پھر لوٹ کے آئے، پہلے ہی سے 5 نمازیں دے دیتے تو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کا ایک نظام کہ جی ہاں یہ میرا مقرب ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ خاتم النبیین ہیں، ان کا ایک درجہ ہے، ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے، اس لیے میں بار بار بلانا چاہتا ہوں، بار بار یہ کم کرتے ہوئے امت کے لیے تحفہ دینا چاہتا ہوں، تو ہر بار 5 کام کم کرتے کرتے اخیر میں 5 رہ گئی، 5 رہ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور ذرا جائیں، جا کے اور تخفیف کرا کے آئیں، میری امت تو 2 نمازیں بھی پوری پڑھا نہیں کرتی تھی، تو اس لیے شاید مشکل نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اس لیے میں جا نہیں پاؤں گا، بس یہ 5 نمازیں میری امت ادا کرے گی، اس لیے کہ میرے رب نے ایک بات کہہ دی ہے کہ میرے محبوب آپ کی امت اگر یہ 5 نمازیں ادا کرتی ہے تو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 1 کا 10، تو اس لحاظ سے 1 کا 10۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حیات میں اللہ تعالیٰ کی زیارت اور دیدار کا شوق و ذوق کا اظہار کیا تھا، لیکن ایک جھلک آپ بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ جل گیا، لیکن یہ ہمارے نبی کا اعزاز، مقام، مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ کا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیدار کیا اور ملاقات کی، گفتگو کی اور انعام بھی لائے، اور اس سے ہٹ کر بھی انعامات آپ نے پائے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آخری آیت، اس سلسلے میں کچھ؟ جی ہاں، قرآن خود معجزہ ہے، آپ سورہ بقرہ پڑھیے پریشانیاں دور ہوں گی۔ الگ الگ صورتیں ہیں، جیسے کہ 4 خل آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا کہ اس کی وجہ سے تمام جادو سے اور بد نظری سے اور لوگوں کی شرارتوں سے، جنات کی شرارتوں سے انسان محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو دوسرے معجزات بھی اللہ رب ذوالجلال نے نبی کے لیے عطا کیا، اور تحفظات بھی اللہ رب ذوالجلال نے نبی کے ذریعے امت کے لیے عطا کیا ہے، لیکن معجزہ جو ہے یہ اس لیے کہ عقل تصور نہیں کر سکتی تھی اس زمانے میں، اور آج کے زمانے میں بھی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے چلے گی۔ یہ بالکل مختصر وقت میں آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ جو باتیں آپ عرض کر رہے تھے اس میں ذکر کیا کہ وضو کا زنجیر بھی پانی، ہلتی رہی، زنجیر بھی ہلتی رہی، اور پانی بھی وضو کا سوکھا نہیں، یہ بھی بستر بھی رہا اور گرم۔ اس میں ہاں کیا آپ نے خوب کہا، ماشاءاللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بالکل مختصر وقت میں پہنچے اللہ کے دربار میں، اور وہاں زیارت سے مشرف ہو کے پھر دوبارہ لوٹ کے اپنے بستر پہ آ گئے۔ تو سدرۃ المنتہا کا بھی ذکر ہے معراج کے واقعے میں، یقیناً کہ سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر جبریل نے یہ کہا یا حبیب خدا اب سوا آپ کے، یا حبیب خدا اب سوا آپ کے، اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا۔ تو سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل کا بھی سفر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیت تو رف کے ذریعے آپ وہاں پہنچے تھے۔ تو سدرۃ المنتہا کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں، سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے، ایک درخت ہے، تو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت جبرائیل کی پہنچ وہاں تک رکھ دی تھی، اسی وجہ سے کہا اے میرے محبوب اس سے آگے آپ کا مقام ہے، وہاں میں بھی نہیں آ سکتا، وہاں میں بھی پہنچ نہیں سکتا،
اس لیے آپ اس سے آگے جائیں. اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو میرے پورے پر جل جائیں گے. جی میں سنبھال نہیں پاؤں گا اللہ کی تجلیات کو. تو اس وجہ سے حضرت جبرائیل امین وہیں ٹھہر گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام آگے گئے, عرش کے پاس پہنچے تھے. تو یہ جو تحفہ ملا, میں اس سلسلے میں ایک اور بات کہ امت کے افراد یہ سوچتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے, نماز چھوڑیں تو بھی ٹھیک ہے, صرف جمعے کی نماز ادا کر لیں. تو بعض لوگ یہ سوچتے ہیں, اور بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جمعے کی نماز میں بھی نہیں, عید کی نماز میں پہنچ جائیں کافی ہو جائے گا. آپ پہلے دیکھتے ہوں گے کہ رمضان کے پورے دنوں میں لوگ مسجدیں بھر جاتی تھیں لوگوں سے, اب لیکن آج ذرا اس میں بھی کمی محسوس ہو رہی ہے. جبکہ یہ نماز اتنا بڑا تحفہ ہے, اللہ کے قریب ہونا اور اللہ سے بات چیت کرنے کا ایک ذریعہ میرے نبی نے امت مسلمہ کے لیے عطا کیا ہے. اور اخیر میں 17 نمازیں میرے نبی نے حضرت ابو بکر کو آگے بڑھایا, کہا کہ آپ امامت کریں گے. جبکہ جب کبھی بھی آپ موجود تھے تو آپ امامت فرماتے تھے, لیکن یہاں بیماری تھی اس لیے آپ نہیں پڑھ سکتے تھے. تو وہ آپ نے کیا کیا, آگے بڑھا دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو ماشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق کی امامت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت علی اور حضرت عباس, جو حضرت علی آپ کے داماد تھے اور حضرت عباس آپ کے ہم عمر چچا تھے, تو دونوں کو کہا کہ مجھے سہارا دو. تو دونوں کے کندھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ کے پیر گھسیٹتے ہوئے. جی کیا مجھے بہت درد ہوتا ہے جب کبھی بھی اس روایت کو پڑھتا ہوں, میرے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کھڑا بھی نہیں جا رہا تھا اور بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا. بڑی حالت اس وقت پریشان کن تھی, لیکن اس وقت میں بھی حضرت علی سے اور حضرت عباس سے کہا تم دونوں سہارا دو. میں چاہتا ہوں کہ میں نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کروں. اور پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں پہنچے تھے اور نماز ادا کر کے امت کو یہ بتایا کہ دیکھو تم بھی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا, جماعت سے ادا کیے بغیر پیچھے نہ رہ جانا. اس حالت میں بھی کہ حضرت ابو بکر صدیق آپ کو دیکھ کے پیچھے آنا چاہتے تھے, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہیں رک جاؤ, تم نماز پڑھاؤ, میں پیچھے رہتا ہوں. اس لیے کہ یہ تحفہ معراج کے موقع پہ رب نے دیا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کو یہ کہا. اسی لیے حضرت حسین جب میدان کارزار میں تھے, آپ نے کربلا میں بھی سجدہ کیا تھا, زنجیروں وہاں بھی نماز کو نہیں چھوڑا تھا. لیکن آج امت چھوڑ جاتی ہے, بہت دکھ ہوتا ہے. جب یہ تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تھا, تو ہمارے لیے جو تحفہ ہے الصلاۃ معراج المومنین, یہ مومنوں کی معراج ہے. تو اللہ سے ملاقات کا اور ربط کا تعلق کا ایک ذریعہ ہے. اس کو ہم کسی بھی صورت میں اس کو رد نہیں کر سکتے, اس سے دور نہیں ہو سکتے. تو بہرحال یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم چیز ہے. غالب نے بھی اس کے تعلق سے یہ کہا کہ اس کی امت میں ہوں میرے رہیں کیوں کام بند, اس کی امت میں ہوں میرے رہیں کیوں کام بند, واسطے جس شاہ کے غالب گنبد بیدر کھلا. یعنی کہ گنبد بیدر آسمان کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلا تھا. تو معراج کا یہ واقعہ, تو آپ یہاں تشریف لائے. اس سلسلے میں بہت ہی قیمتی کلمات سے ہم تمام کو نوازا. مدلل آپ نے گفتگو کی. آپ کا دوردرشن کی جانب سے, چندنا چینل کی جانب سے مشکور ہوں, ممنون ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں.